السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نہایت ہی قابل احترام بھائیوں، میں تقریر تو کرنا نہیں چاہتا، اتنی تقاریر اور اتنی تجاویز آئی ہے کہ آپ سب کی نمائندگی اور تمام متعلقہ فریق جتنے بھی ہیں ان تک بات پہنچانے کے لیے بڑی اچھی گفتگو ہوئی ہے۔ ایک اس میں یہ بات تھی کہ اس کی ضرورت کیا محسوس ہوئی کہ 10 سال کے بعد پھر لوگوں تک اس آواز کو بلند کیا۔ اس کی ضرورت یہ پڑی کہ سیاسی، مذہبی، عسکری جتنی بھی قیادتیں ہیں وہ خاموش ہو چکی تھی، یا اگر کوئی کام کر رہا تھا تو وہ انفرادی حیثیت سے اپنی جماعت کی طرف سے ایک نمائندگی کرتا تھا اور جماعت کے لوگوں کو بلایا جاتا تھا۔ یہ اس لیے پروگرام رکھے گئے کہ اس قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، مسئلہ کشمیر پہ اتنی دھول اور کوڑا کرکٹ پھینک دیا گیا ہے کہ اگر ایک تنکے سے آپ اس کو صاف کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ جب اکٹھے ہو جائیں اور باری کی صورت بن جائے تو وہ ان تنکوں کو اڑا کر پھینک دیتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریاست جموں و کشمیر کے لوگ بمبر سے لے کر کیل تک ایک آواز بن جائیں اور اکٹھے ہو کر اس تحریک کا ساتھ دیں۔ جہاں تک تعلق ہے، میں کیا کہوں کہ ہمارے قائدین مجاہدین سے اور تحریک آزادی سے کتنی محبت کرتے تھے۔ میں سردار ابراہیم صاحب صدر تھے، دفتر میں ملا، میں نے انہیں دعوت دی کہ آپ ایک دن وہاں کیمپ میں تشریف لائیں۔ کہنے لگے میرا جی بھی بہت چاہتا ہے، میں ان بچوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میرے نزدیک بہت ہی قابل احترام لوگ ہیں جو آزادی کشمیر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پھر مجھے ایک دوسرا موقع ملا، پلندری میں ایک پروگرام تھا، خالد ابراہیم صاحب اور میں موجود تھے، باقی سارے بھائی نیشنلسٹ ذہن کے تھے۔ انہوں نے کہا کوئی اتفاقی ایک بات کہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں۔ تو میں نے اس میں یہ کہا کہ آزادی ہمارے سب کے لیے اتفاقی ایک مسئلہ ہے، اس پہ ہم سب اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ خالد ابراہیم صاحب نے مجھے کہا حافظ صاحب سے میں شکایت کروں گا، صرف آزادی نہیں، پاکستان اور آزادی یہ دونوں ہمارا ایک مسئلہ ہے۔ ہم پاکستان سے ہٹ کر کوئی بھی بات نہیں کر سکتے۔ یہ دو مثالیں اس طرح ہیں۔ اور آخری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اس میں دن بدن آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ہم آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سردار طاہر صاحب نے گفتگو مہنگائی کی تھی، ہمارے اپنے لوکل تاجروں کی یا حکومتوں کی تھی، تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے اگر 48 ممبران اسمبلی ایک طرف رائے دیتے ہیں تو 48 دن ان کو بند کر کے ایک کمرے میں بھی رکھا گیا، وزارتیں وغیرہ یا محکمے الاٹ نہیں ہوئے تھے، وہ بھی دیکھتے رہے جس طرح چاند کو دیکھتے۔ وہ غیرت مند ہیں جنہوں نے اپنی آواز، اپنے دل کی آواز کو اپنی آواز بنایا۔ رہا یہ کہ ان کا مقابلہ کرنا، مجاہدین روس، امریکہ، انڈیا جیسوں کو اگر تہس نہس کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کے سامنے اس مسئلہ کو اجاگر کر سکتے ہیں، آج ہم سے افغان کیوں ناراض ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور جنہوں نے اپنے قدموں کو آگے بڑھایا، 1-2 سال کے اندر ان کی معیشتیں بھی بہتر ہو گئی اور دنیا کے سامنے ان کا وقار بھی بلند ہوا۔ ان کے ساتھ ہمیں نہ لگائیں۔
وہ قاضی صاحب کے دور میں جب کوئی مسئلہ ہوتا کہتے تھے قاضی صاحب اس حکومت کو کہو کہ یہ ایک دھرنے کی مار ہیں، سارے یہ سارے ایک پھونک کی مار ہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو اگر اقتدار کسی کو ملنے والا ہو 20 دن پہلے اپنا بستر باندھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ جانا ہے جی، وہ آنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اکٹھا ہو کر تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، اور ان لوگوں کا نہیں بلکہ ہم نے اس غاصب ہندو قوم کا، ہندو فوج کا مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم آزادی لے کر رہیں گے۔ صرف اتنی سی بات کہیں گے کہ یہ کیس جس وکیل کو دیا تھا وہ وکیل اگر معذرت کر لے کہ یہ مجھ سے وزنی ہے تو ہمیں اسی حالت پہ دے دے وہ فائل، وہ کیس جو 20 کلومیٹر سری نگر سے دور مجاہدین نے سلامتی کونسل اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، نہرو کے مطالبے کے مطابق مجاہدین نے چھوڑ کر پیچھے آئے تھے۔ اگر کیس آگے نہیں چلا سکے تو ہمیں دے دو، ہم انشاءاللہ اس کیس کو خود آگے چلانے کی ہمت رکھتے، اور انشاءاللہ یہ کیس اور اس کشمیر کی آزادی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسلامیہ مملکت پاکستان کے ساتھ محبت، اور اس محبت کو اس طرح نہ جانچا کریں کہ کشمیری یہ کرتے ہیں، کشمیری اپنی میتوں کے لیے بھی وصیتیں کرتے ہیں، پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر ہمیں دفنانا ہے۔ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، اس کے وجود سے پہلے، پاکستان بننے سے پہلے کشمیریوں نے فیصلہ کیا ہے۔ غازی ملت اس کی علامت ہیں کہ انہوں نے اپنا گھر بھی چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑا، اور اس راستے کو اختیار کیا کہ ہم آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کارواں کو لے کر آگے بڑھتے چلے جائیں، اور ہم اپنی فائل کو خود نبھانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ مجاہدین کشمیر، شہدائے کشمیر، غازیان کشمیر، اے اللہ سب پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ جو ہماری قیادتیں اس سے پہلے فوت ہو چکی ہیں ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمیں اس آزادی کے لیے ہمت عطا فرما کہ ہم آگے بڑھ کر اس آزادی کے حصول کے لیے اپنی توانائیوں کو خرچ کریں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔